السلام علیکم اور خوش آمدید۔ چلیں آج ایک ایسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، لیکن اکثر ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو آئیے اس پورے سین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی کے جذباتی چکر میں پھنس گئے ہیں، جہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، بس ایک عجیب سی بے چینی اور کنفیوژن ہوتی ہے، جیسے دماغ ہی گھوم گیا ہو؟ تو آج ہم اس مسئلے کی تہہ تک جائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ مائنڈ گیمز آخر ہیں کیا، پھر ان 5 خطرناک چالوں کو دیکھیں گے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آخر میں اس چکر سے بچنے کے طریقے بھی سیکھیں گے۔ تو یہ جوڑ توڑ یا مینیپولیشن آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ کوئی کلینکل بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رویے کا پیٹرن ہے، ایک ایسا طریقہ جس کا مقصد دوسروں کو کنٹرول کرنا اور ان سے اپنی مرضی کا کام کروانا ہوتا ہے، بھلے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ چلیں اب ذرا ان 5 چالوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو یہ ذہنی کھیل کھیلنے والے اکثر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں پہچاننا ہی سچ پوچھیں تو اس جال سے نکلنے کا پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ ان کی پہلی اور سب سے کامن حرکت مظلوم بننا۔ یہ قسم کا بیچارگی کا ڈرامہ ہوتا ہے جس میں لوگ خود کو اتنا بے بس اور بیچارہ دکھاتے ہیں کہ دوسروں کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ گلٹ میں آ کر ان کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ بھئی کون ایک مظلوم کو انکار کر سکتا ہے؟ اور اس کی سب سے کلاسک لائن جو آپ نے ضرور سنی ہوں گی، مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بار بار ایسی باتیں کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے۔ دوسری چال، اور سچ کہوں تو شاید سب سے خطرناک، گیس لائٹنگ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں کوئی آپ کو اپنی ہی سوچ، اپنی یادداشت اور اپنے دماغ پر شک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید آپ کا دماغ ہی خراب ہے۔ اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ جب یہ بار بار ہوتا ہے تو اس کا شکار ہونے والا شخص اپنی ہی حقیقت پر شک کرنے لگتا ہے اور خود کو پاگل سمجھنے لگتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے پیسیو اگریشن، مطلب غصہ تو ہے لیکن سیدھے سیدھے نہیں نکالیں گے، بلکہ طنز کے تیر چلائیں گے، کڑوے مذاق کریں گے یا پھر مکمل خاموشی اختیار کر لیں گے۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا اور خود کو برتر محسوس کرنا۔ چوتھی چال ہے گلٹ ٹرپ کرانا۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ احساس جرم میں آ کر کوئی بھی ان کی بات مان لے گا۔ وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو آپ بہت برے، خود غرض یا شاید بے حس انسان ہیں۔ جیسے وہ کہیں گے، یار میں تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں اور تم میرے لیے ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے۔ دیکھا، یہ سیدھا سیدھا احسان کا بوجھ ڈالنا ہے تاکہ آپ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں، بھلے ہی آپ کا ضمیر نہ مان رہا ہو۔ اور 5ویں چال، ظالم مذاق۔ یاد رکھیں، یہ صرف مذاق نہیں ہوتا، یہ جان بوجھ کر آپ کی کمزوریوں پر، آپ کی دکھتی رگ پر چوٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسے مذاق کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر خود کو آپ سے بڑا محسوس کر سکے۔ اور جیسے ہی آپ برا منائیں، فوراً سے جواب آئے گا، کیوں مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے کیا؟ تمہیں تو مذاق برداشت ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ دل ہی دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صرف مذاق نہیں تھا بلکہ ایک حملہ تھا۔ تو اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد سب سے بڑا سوال، اس پورے سین سے نکلا کیسے جائے؟ چلیں اب مسئلے سے حل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنی ذہنی طاقت اور سکون واپس کیسے حاصل کیا جائے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کی۔ یہ سب کچھ عملی قدم اٹھانے، اپنی حدیں سیٹ کرنے اور اپنا اختیار واپس اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے میں ہے۔ یہ رہا آپ کا 4 قدمی گیم پلان۔ پہلا، اپنے حقوق کو یاد رکھیں۔ دوسرا، فاصلہ بنائیں۔ تیسرا، ان کی کہانی پر سوال اٹھائیں۔ اور چوتھا، کسی بھروسے والے سے مشورہ لیں۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم، اپنے بنیادی حقوق کو پہچانیں۔ ہر انسان کو خوش رہنے، اپنی مرضی سے جینے، اپنی حدیں بنانے اور دوسروں سے عزت پانے کا پورا حق ہے۔ ان حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قدم، فاصلہ بنائیں۔ خود کو ایسے شخص سے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے دور رکھیں۔ کبھی کبھی وہ پرانا بہانہ، یار میں مصروف ہوں، بہت کام آتا ہے۔ ان کی کالز اور میسیجز کا جواب صرف تب دیں جب بہت زیادہ ضروری ہو۔ تیسرا قدم، ان کی باتوں کو چیلنج کریں۔
आंखें बंद करके हर बात मत मानें, खुद से पूछें जो ये कह रहे हैं वो सच क्यों होगा, क्या इसमें उनका अपना कोई फ़ायदा तो नहीं। उनकी बातों में गलतियां ढूंढने से उनके असर से निकलना आसान हो जाएगा। और चौथा कदम, किसी और से राय लें। पता है, कभी कभी हमें बस एक रियलिटी चेक की ज़रूरत होती है। किसी भरोसे वाले दोस्त से बात करें और उन्हें सब कुछ बताएं। वो आपको वो सच्चाई दिखा सकते हैं जो आपसे जानबूझकर छुपाई जा रही है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, वो ये कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपके साथ ज़हनी खेल खेल रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरे आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये उनका अपना इंतखाब है, आपका नहीं। इसलिए खुद को इल्ज़ाम देना आज से ही बंद कर दें। तो आज की इस गुफ्तगू को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। वो कौन सी एक हद है, कौन सी एक बाउंड्री है जिसे आप आज से हर हाल में महफूज बनाएंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अपनी ज़हनी और जज्बाती हिफाजत का सफ़र इसी पहले कदम से शुरू होता है।